بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نواز شریف صاحب کو فون کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پیر کے روز طلب کر لیا ہے۔ مشکل ترین مرحلوں سے نکلنے کے لیے اہم ترین فیصلوں کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک بڑوں کا، وہ تو پارٹی کے بڑے بھی ہوتے ہیں نا جی، پارلیمانی پارٹی سے بڑوں کا بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، تاکہ جو اہم فیصلے ہیں، میں تو کہوں گا جو وہ آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز جو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حل طلب ہیں، ان کے اوپر مشاورت ہوگی۔ پہلے تو یہ گن لیتے ہیں نا جی کہ خبر تو آپ کو دے دی، یہ گن لیتے کہ اب ایشوز کون کون سے ابھی تک آؤٹ سٹینڈنگ ہیں۔ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوری الیکشن کی متلاشی ہے، متمنی ہے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری بڑی پارٹی پی ڈی ایم کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت، تحریک عدم اعتماد کے بعد نئی حکومت بنائی جائے۔ وہ حکومت جو ہے ای وی ایم جیسے معاملے جو کہ الیکشن کے اندر بہت ایک کروشل ایلیمنٹ ہے کہ کس طرف الیکشن کے ریزلٹ لے کر جائے گی، ایک بٹن دبا کے کیا الیکشن بدلوا لیے جائیں گے الیکشن کے نتیجہ، یا پھر وہ نتیجہ آئے جو کہ اصل نتیجہ ہو۔ اس کا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کہتی ہیں بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ ای وی ایم کے قانون کے اندر ترمیم کرنے سے ہے، کہ الیکشن جو ہیں آئندہ آنے والے وہ ای وی ایم کے تحت، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے تحت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ وزیر اعظم کا مسئلہ ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کون ہوگا؟ مشکل ترین حالات ہیں، کیونکہ پرائسز جو ہے، پرائس ہائیک اتنی زیادہ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، تو کیا لمبے عرصے کے لیے 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، پارٹی کی حکومت کے لیے، کہ وہ عوام کی نظروں میں ایز اے فیلئر دیکھی جائے؟ تو ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بنایا جائے گا یا پارٹی میں سے کسی شخص کو یہ عہدہ سونپا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم بن جائیں۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ جو ہے، تو کیا اگر وفاق کے اندر تبدیلی لے کر آئی جاتی ہے تو پنجاب کی حکومت کو تو ویسے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر وہاں پہ کس قسم کی ارینجمنٹ ہوگی، کس قسم کی ارینجمنٹ نہیں ہوگی؟ چودھریوں کو چھوٹی پارٹی جو ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو چھوٹی پارٹیوں کو جو ہے، چھوٹی پارٹی کو 5 سیٹوں والی پارٹی کو حکومت تو نہیں دے سکتے، پنجاب کے اندر چھوٹی پارٹی ہے وہ۔ تو یہ تمام تر جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز یا حل طلب مسائل جو ہیں، ان کے حوالے سے مشاورت پارٹی کے اندر کی جائے گی۔ یہ بھی امر جو ہے وہ ٹھیک، یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ پارٹی کے اندر اور بہت سارے مسئلے ہوں، مسائل ہوں، جن کے حوالے سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اب تو ہم نے جو بات کی اس حوالے سے، تو جماعت جو ہے JUIF ان کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے بعد الیکشن کروانے یا نہ کروانے کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے، نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں۔ تو ان سے پھر ہم نے سوالات چند کیے، ہم نے پوچھا جی کہ چودھری برادران جو ہیں ان سے آپ ملاقات کر چکے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بہت بڑی ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ تو انہوں نے حتمی طور پر ابھی کوئی فیصلہ چودھری برادران نے نہیں کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ کو چودھریوں کو بڑا حصہ دینا پڑے گا، یعنی کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ جو ہے آپ کو چودھریوں کو دینی پڑے گی۔ تو یہ معاملہ بھی جو ہے حل طلب ہے ابھی تک۔ تو یہ تمام تر جو صورت حال ہے، اس کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر 2 دن، ایک اتوار کا دن اور پیر کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جو اس کے اوپر مشاورت کرے گی۔
اگر جن تحفظات کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو تحفظات ہیں کہ ایک الیکشن کروانا چاہتے ہیں، ایک چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پر نہ کروایا جائے، اگر اس صورتحال کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ آئین تو اس کے اوپر بہت واضح ہے جی کہ اگر اپوزیشن کے اندر اس بات کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہو کہ وزیر اعظم کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، تو پھر صدر کے پاس یہ اختیار چلا جاتا ہے کہ وہ اسمبلیاں پھر توڑ دیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم ترین کانسٹیٹیوشن کے اندر بات لکھی ہوئی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے ان کو، عمران خان صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، لیکن صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے آرٹیکل 94 آئی بلیو، جس کے تحت صدر وزیر اعظم صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی جب تک آپ کے جانشین نہیں آ جاتے، آپ کے سکسیسر نہیں آ جاتے، تو آپ آفس جو ہے وہ ہولڈ کرتے رہیں، کنٹینیو کرتے رہیں۔ تو یہ ایک معاملہ، آئینی معاملہ ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، تو کیا صدر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ جے یو ایف اے کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی تو ان سے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں باہر گئے ہوئے ہیں، ابھی تک ان سے بھی عمران خان صاحب نے بات چیت کر لی ہوئی ہے، تو آپ کے ساتھ ہوں گے یا آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے 2-3 اس حوالے سے انڈیکیشنز دی اور کہا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کے کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی اچھی تو کی نہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان کے خلاف پرچے کروائے ایف آئی اے کے ذریعے تاکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی مٹھی میں رہیں، اور نہ صرف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف یہ پرچے ہوئے تھے بلکہ ان کے صاحبزادے علی ترین صاحب کے خلاف بھی پرچہ کروایا گیا تھا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جی دیکھیے کہ ایک شخص کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہوتی ہے، اور جب آپ اس سے آگے چلے جائیں پھلانگ کے اس حد سے اور ان کے بچوں تک کو ملوث کر لیں، تو آپ کے خیال میں کیا وہ شخص یہ بات بھول جاتا ہے؟ تو جہانگیر ترین صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اور جو کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا، اس کو اگر نظر انداز کر کے عمران خان صاحب اس حد تک چلے گئے تو جہانگیر ترین صاحب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اتنے نمبر ہیں اپوزیشن کے پاس، اتنے نمبر کم ہیں، یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سرپرائزنگلی اس وقت جو ایشوز ہیں وہ نمبر گیم کے حوالے سے نہیں ہیں اپوزیشن کو۔ اپوزیشن کے پاس نمبرز جو ہیں کئی گنا زیادہ ہیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے جو کٹ آف نمبر ہے، تو ہمارے پاس بہت زیادہ اس حوالے سے بھی نمبر موجود ہیں۔ تو اپوزیشن کا یہ اعتماد اور ندیم افضل چند صاحب کا ان حالات کے اندر چھوڑ کے کل پیپلز پارٹی جب لاہور میں ہوگی تو وہاں پہ یہ اعلان کرنا کہ جناب علی ہم تو یہ چھوڑ کے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، بہت مشکل کے اندر ڈال رہا ہے، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے لگتا یوں ہے کہ صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کے لیے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اب بیٹھ کے اس صورتحال کے اندر جو ان کے موقف تھا الیکشنز کے حوالے سے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے آئندہ آنے والے 2 دنوں کے اندر، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد جو ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف لے کے آئی جائے گی، عمران خان صاحب کو نکال کے باہر کیا جائے گا اور حکومت بنائی جائے گی۔ یہ کہنا ہے حکومت بنائی جائے گی، جے یو ایف اے کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ الیکشن کے اندر ای وی ایم کے حوالے سے جو ترامیم درکار ہیں ان کو بھی کیا جائے گا۔ فی الحال اتنا ہی، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔